پیغمبر اکرم کے سواری کے جانوروں میں جو گھوڑے تھے ان گھوڑوں میں ایک گھوڑا اس کا نام تھا مرتجز، اور یہ امام حسین علیہ السلام تک آیا تھا۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو عرف میں ایک رائج نام ہے وہ ہے ذوالجناح، یہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں رائج زیادہ ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے سرعت رفتار کے لیے، جیسے کہ جناح بنیادی طور پر پر کو کہتے ہیں، جناحین یعنی دو پر، ذوالجناح یعنی صاحب کہ جس کے پاس یہ پر موجود ہوں، تو ظاہر ہے اس کی برق رفتاری اور اس کی سپیڈ اس کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہوگا، اور یہ ہمارے یہاں زیادہ معروف بھی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مگر جو اور زیادہ پریسائز پراپر نام جو امام کے گھوڑے کا آیا ہے وہ دو ہے، ایک ہے مرتجز، اور یہ نام وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ گھوڑا وہ تھا کہ جو پیغمبر اکرم سے ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک پہنچا تھا، مرتجز۔ دوسرا بھی ایک گھوڑا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ وہ بھی امام کے استعمال میں رہا، اور اس کا نام جو کتابوں کے اندر آیا ہے وہ ہے مسنات، اس کو مسنات کہا گیا، اور اس کی بھی وجہ یہی کہا گیا کہ یہ سنا سے نکلا ہے جس کا مطلب چمک اور برق رفتاری اور اس کی سپیڈ وغیرہ کو سمجھانے کے لیے۔ تو جس طریقے سے بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعض اوصاف کو اور اس کی سکلز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ اس گھوڑے کے نام کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ فرس عربی کے اندر ایک کامن نام ہے گھوڑے کے لیے، اور فرس کی فراست بہت مشہور ہے، اور اس کو بھی علامہ سید علی نقی صاحب نے کئی مرتبہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ فرس اس کی فراست، یعنی اس کو باقاعدہ آدھا سپاہی مانا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان گھوڑے پر سوار ہے اور میدان جنگ کے اندر وہ لڑ رہا ہے اور اس کے پاس گھوڑا اگر واقعاً قابل گھوڑا ہے تو وہ آدھا سپاہی اس کا مانا جاتا ہے، یعنی ایک دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس کا، اور اس کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ تو فرس کے حوالے سے اور مرتجز کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب امام مظلوم شہادت کے مراحل کو طے کر رہے تھے اور امام جب ذوالجناح سے گھوڑے سے مرتجز سے زمین کربلا پر گرے تو اس کے بعد اس نے دفاع کیا ہے، خود امام کا دفاع کیا ہے، اور حتی المقدور کوشش کی ہے کہ امام کو کوئی زخم نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ امام آلریڈی حالت جنگ میں تھے، کافی زخمی ہو چکے تھے، یعنی مزید کوئی زخم امام کو نہ پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک ملتا ہے کہ 40 افراد کو اس نے اپنے گھوڑے نے اپنی ٹاپوں کے ذریعے سے قتل کیا، 40 جو سامنے دشمن کے افراد تھے ان کو اس نے اپنی ٹاپوں سے قتل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ سامنے سے جو دشمن ہے وہ بھی حملہ آور ہو رہا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچائے، تو بالآخر ان کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر آخری جو خدمت اس نے انجام دی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی جو پیشانی کے جو بال ہیں ان کو رنگین کر کے یہ چلا گیا خیموں کی طرف، اور خیموں میں جا کر خیموں کے باہر اس نے ہنہنا کر جو اس کی ایک مخصوص جو آواز ہوتی ہے گھوڑے کی، اس کے ذریعے سے اس نے اہل حرم کو متوجہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے یا بالکل ہونے کے قریب ہے۔